آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں اپنوں کے بیچ میں ہوں تو چند شعر حاضر کر کے میں بھی آپ کی دعائیں حاصل کر لوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو ایک بار سارے لوگ مل کے اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں پھر چند شعر آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ ایک غزل کا مطلع پڑھتا ہوں اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ مطلع پیش کرتا ہوں کہ یہ کس کے پھول سے ہونٹوں پر پیاس بیٹھی ہے، واہ واہ واہ، یہ کس کے پھول سے ہونٹوں پر پیاس بیٹھی ہے، جو آج نہر ستمگر اداس بیٹھی ہے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے واہ، جو آج نہر ستمگر اداس بیٹھی ہے۔ نگار خانے میں اب ہلچلیں نہیں ہوتی، نگار خانے میں اب ہلچلیں نہیں ہوتی، سیاہ زلفوں میں جب سے کپاس بیٹھی کیا ہے۔ کہنا ہے کیا کہنا ہے، واہ نگار واہ واہ خانے میں اب ہلچلیں نہیں ہوتی، نگار خانے میں اب ہلچلیں نہیں ہوتی، سیاہ زلفوں میں جب سے کپاس بیٹھی ہے، سیاہ زلفوں میں جب سے کپاس بیٹھی ہے۔ اور یہ شعر اور سنیں کہ وہ لوٹ آئے گا دل کو یقین نہیں ہوتا، وہ لوٹ آئے گا، بہت شکریہ میرے دوستوں، وہ لوٹ آئے گا، وہ لوٹ آئے گا دل کو یقین نہیں ہوتا، مگر نہ جانے کیوں پلکوں پہ آس بیٹھی ہے۔ وہ لوٹ آئے گا دل کو یقین نہیں ہوتا، وہ لوٹ آئے گا دل کو یقین نہیں ہوتا۔ واہ واہ، بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ دیکھیے آگے نا، یہ پیارے بھائی لوٹ آئے بھائی، واہ واہ واہ، مبارکباد فاروق بھائی، بہت شکریہ۔ وہ لوٹ آئے گا دل کو یقین نہیں ہوتا، مگر نہ جانے کیوں پلکوں پہ آس بیٹھی ہے، مگر نہ جانے کیوں پلکوں پہ آس بیٹھی ہے۔ افضل بھائی یہ شعر پڑھتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں پلکوں پہ آس بیٹھی ہے، تیرے غرور نے تجھ کو یہ دن دکھایا ہے، تیرے غرور نے تجھ کو یہ دن دکھایا ہے، تیری شکست تیرے آس پاس بیٹھی ہے، تیرے غرور نے تجھ کو یہ دن دکھایا ہے، تیری شکست تیرے آس پاس بیٹھی ہے، تیری شکست تیرے آس پاس بیٹھی ہے۔ اور افضل بھائی وہ شعر اب پڑھ رہا ہوں جس میں مجھے آپ کو شریک کرنا ہے، اپنے تمام شاعر دوستوں کو یہاں سے لے کر احمار قاسمی صاحب جو آج کے صدر علی وقار ہیں، وہاں سے لے کر اور سامنے بیٹھے ہوئے ناظم اشرف تک ایک ایک شخص کو شریک کرتا ہوں، تمام شاعروں کو اس لیے کہ اس شعر میں میں نے اپنی ہی برادری کی بات کی ہے۔ نورین ساحر میرا چھوٹا بھائی بیٹا ہے، اسے بھی شریک کرتا ہوں، سب کو شریک کرتا ہوں عطا کیجیے۔ کہ تیرے غرور نے تجھ کو یہ دن دکھایا ہے، تیری شکست تیرے آس پاس بیٹھی ہے، ہم ہی ہے میر کے وارث یہ کون مانے گا، اچھا ہے، ہم ہی ہے میر کے وارث یہ کون مانے گا، ہم ہی ہے میر کے وارث، ہم ہی ہے میر کے وارث یہ کون مانے گا، ہمارے گھر میں غزل بے لباس بیٹھی ہے، ہم ہی ہے میر کے وارث، واہ واہ واہ، ہم ہی ہے میر کے وارث یہ کون مانے گا، ہمارے گھر میں غزل بے لباس بیٹھی ہے، ہمارے گھر میں غزل بے لباس بیٹھی ہے، ہمارے گھر میں غزل بے لباس بیٹھی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے گھر میں غزل بے لباس بیٹھی ہے۔ شاعری میں کسی سیاسی شخص کا نام لے کر ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ غزل نہیں رہتی، پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ نام لیے بغیر بات کہی جا سکتی ہے، کہنے کی کوشش کرتا ہوں، دعاؤں میں شامل کریں۔ میں دو مصرے پڑھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں غزل بے لباس بیٹھی ہے، مٹا نہ دے کہیں شادابیاں گلابوں کی، مٹا نہ دے کہیں شادابیاں گلابوں کی، جو تیرے لون میں زہریلی گھاس بیٹھی ہے، مٹا نہ دے کہیں شادابیاں گلابوں کی، زندہ باد زندہ باد، مٹا نہ دے کہیں شادابیاں گلابوں کی، جو تیرے لون میں زہریلی گھاس بیٹھی ہے، جو تیرے لون میں زہریلی گھاس بیٹھی ہے۔ ایک غزل کے چند شعر مجھے اور آپ کی عدالت میں پیش کرنا ہے، اجازت دیں تو میں وہ پڑھ دوں۔ عطا کیجیے عطا کیجیے، پڑھوں صاحب اجازت ہے؟ یہ غزل مجھے پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا اعلان کروں گا۔ مشاعرے کے ابتدائی حصے میں میرے ایک شاعر دوست نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، اللہ نے آج سے 11 مہینے پہلے ایک دولت سے مجھے نوازا،
اور وہ یہ کہ آپ کے چھوٹے بھائی کے نام دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ آپ کے چھوٹے بھائی کے نام سے منسوب ہوا. بے شک بے شک. 11 مہینے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا میراتھن مشاعرہ. 703 شاعروں نے اس میں شرکت کی. 102 گھنٹے 21 منٹ تک لگاتار وہ مشاعرہ چلا اور وہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا, گنیز بک میں شامل ہوا اور اس کے بعد آپ کے بھائی کے حصے میں وہ معاملہ آیا. اس کا ذکر الگ الگ طریقے سے لوگ کرتے ہیں, لیکن میں صرف اتنی بات کہتا ہوں, جس جذبے کے لیے میں نے وہ مشاعرہ کیا تھا وہ صرف اتنی سی بات تھی. میں ایسے ہی ریکارڈز دیکھ رہا تھا گوگل پہ ایک بار, اور اس میں ایک ریکارڈ, چونکہ لٹریری آدمی ہوں تو لٹریچر کے ریکارڈ دیکھ رہا تھا, تو میرے سامنے ایک ایسا ریکارڈ آیا کہ لارجسٹ لٹریری ایونٹ کا ایک ریکارڈ تھا جو پاکستان کے ایک تنظیم اور ایک شخص کے نام تھا, جو 39 گھنٹے کا ریکارڈ تھا. وہاں سے یہ تحریک میرے اندر پیدا ہوئی کہ میں اگر اس ریکارڈ کو توڑ سکوں اور یہاں سے پاکستان کا جھنڈا ہٹا کے اپنے ملک کا ترنگا لگا سکوں تو یہ شاید مجھے جو ہے وہ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. اللہ نے میری اس کوشش میں مجھے کامیاب کیا اور وہ 39 گھنٹے کا ریکارڈ آپ کے بھائی نے آپ کے دعاؤں کے سہارے 102 گھنٹے 21 منٹ کے ریکارڈ بنا کر اس ریکارڈ کو توڑا اور وہاں سے ترنگا, وہاں سے پاکستان کا جھنڈا ہٹا کے ترنگا لگانے میں کامیاب ہوا. بہت جی ہاں, اب وہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب پھر سے کچھ لوگ, کچھ اسپانسرز میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ندیم صاحب ہمت کیجئے, سال بھر ہو گئی, بجٹ کی فکر مت کیجئے, اور وہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر سال بھر میں کسی نے نہیں توڑا تو دوبارہ اپنا ریکارڈ میں خود توڑوں گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک بار پھر میراتھن مشاعرے کا وقت آ رہا ہے, اور جیسا ہوگا وہ انشاءاللہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک اطلاعات پہنچیں گی. ایک غزل پڑھنی ہے مجھے, اس کے لیے میں چند لمحات کا موقع آپ سے چاہتا ہوں. مطلب پیش کرتا ہوں کہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے, آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے, آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے, کیا بات ہے, کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے. اب یہ شعر سنیں کہ میری قسمت کہ یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے, میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے, کیا بات ہے, واہ واہ, میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے, میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے, لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے. تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر, تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر. میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے, میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے اور تیرے بخشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے, اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے. بہت شکریہ حضرات گرامی, آپ کی زحمتیں تمام